حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الیہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فقال عائشہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ اتنی محبت تھی کہ کسی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں لگاتے تھے۔ اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں بھی میرا بوسہ لیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس کو امام احمد نے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى عائشہ لم یتمالک عنہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عائشہ کو دیکھا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، ضرور ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبت دل میں پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اول حب کان فی الاسلام حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، اسلام میں سب سے پہلی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ نام حبیبۃ رسول اللہ، چنانچہ ان کا نام رسول اللہ کی محبوبہ پڑ گیا تھا۔ اتنی محبت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ چنانچہ اسی محبت کے بارے میں واقعہ ہے کہ باقی ازواج مطہرات یہ محسوس کرتی تھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی نظر عائشہ پہ پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں، اور انہیں اس بارے میں شکوہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی بستر پر ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیجا کہ آپ جائیں اور نبی علیہ السلام سے عرض کریں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، لیکن جو محبت کی نظر عائشہ پر وہ اوروں پہ نظر نہیں آتی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی۔ نبی علیہ السلام جیسے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی طرح بستر میں بیٹھے رہے اور بات سن کر اتنا کہا، اکنت تحبین ما احب، ہے بیٹی کیا تم اس چیز کو محبوب نہیں رکھتی جس کو تمہارے والد محبوب رکھتے ہیں؟ تو وہ تو صاحبزادی تھیں، کہنے لگی 100% میں اسی چیز سے محبت کروں گی۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا لانا واپس چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند مجھے وہی پسند۔ اب ام سلمہ لانا نے زینب لانا کو بھیجا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ دار بھی تھیں اور اہلیہ بھی تھیں، 2 رشتے تھے۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ ام المومنین کی صداقت ہے، ان کا تقوی ہے، ان کی دینداری ہے۔ عام طور پر دیکھا کہ سوکن کے بارے میں بہت نیگیٹو ریمارکس دیے جاتے ہیں، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا کی صداقت دیکھیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر زینب آئیں، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زینب، اور دین میں بہتری کے معاملے میں ہم نے زینب جیسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وَأَتْقَى لِلَّهِ، وہ اللہ سے بڑی ڈرنے والی تھی۔ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، اور بہت سچ بات کرنے والی تھی۔ وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تُسْتَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اپنے نفس کو مجبور کرنے والی تھی مجاہدے کے اوپر، اللہ کے راستے میں صدقے کے لیے، تقرب کے لیے۔
اتنی تعریفیں ان کی کر کے کہا کہ وہ آئیں تو انہوں نے آ کر کہنا شروع کر دیا ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت کی نظر ہمیں بھی مطلوب ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ پھر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ بہت زیادہ لاڈلی ہیں، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ مجھے اجازت دے بات کرنے کی۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ دونک فانتصری، اب اپنی مدد آپ کرو، اپنا دفاع کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں پھر یہ بتایا کہ یہ تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح کی جب میں نے بات کی تو میں نے دیکھا یتحلل وجہہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تمتما رہا تھا۔ پھر زینب واپس چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے آخر ہو جو ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسی محبت تھی کہ جو دلوں کو بے قابو کر دینے والی تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کے اوپر میں اختیار رکھتا ہوں، میں نفقہ ایک جیسا دیتا ہوں، میں وقت ایک جیسا دیتا ہوں، میں باقی چیزوں کا خیال سب کا ایک ہی جیسا رکھتا ہوں۔ فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جو چیز میرے قابو میں نہیں اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی فی الحب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ محبت کا معاملہ بندے کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فمحبت النساء کمال الانسان، کہ بیوی کے ساتھ محبت کا گہرا ہونا یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے۔ جو جتنا نیک پرہیزگار انسان ہوگا اس کے دل میں بیوی کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس محبت کی مثالیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جلولہ کی باندی ملی، وہاں کی عورتیں بہت اچھے اخلاق والی خوبصورت ہوتی تھیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے باندی ملی فما صبرت ان قبلتها والناس ينظرون، کہ مجھ سے صبر ہی نہ ہو سکا، لوگ دیکھ رہے تھے مگر میں نے بڑھ کر اس کا بوسہ لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے مد یدہ، بیویاں موجود تھیں مگر آپ نے محبت سے اپنا ہاتھ کسی ایک بیوی کے جسم پر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا ہونا نہ ہونا یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ ان دلوں کے مالک کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت پر منحصر ہے۔